بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ یوں مجھ سے دور جائیں گے تو مجھے بہت برا لگے گا۔ دروگ پائی وہ اس کے سینے سے لگی مسلسل رو رہی تھی۔ میں پری کا علاج کروانے جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے کسی قسم کا کوئی دلاسا دینا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ مجھے یاد کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کی طرف غور کرو۔ میرے آنے سے پہلے بھی تمہاری زندگی بہت پیاری تھی۔ کہ رونا دھونا بند کرو، مجھے آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ اسے اس کی آنکھ سے بہتے آنسو اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ بس کرو رو، آپ بھی کتنا روگی؟ میں بھی تو اپنے رومی بیبی سے دور جا رہی ہوں کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اسے دور کرتا دروگ وہاں سے باہر نکلا تو رو وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی، جبکہ اس کے رونے پر پری اس کے قریب آ کر کہنے لگی، اللہ تمہیں شفا دے پری، اور تم ٹھیک ہو کر جلدی واپس آؤ۔ اس کے گلے سے لگتی کہنے لگی تھی وہ، آمین۔ چلو نا باہر چلو، رومی کو بولو کہ مجھے کس کرے، میں کب سے منتیں کر رہی ہوں، بالکل میری بات نہیں مان رہا۔ اور تو اور مجھے کہتا ہے پرائی لڑکیوں کو کس کرنا گناہ ہے۔ وہ منہ بسور کر اس کی شکایت رو سے کرنے لگی تھی۔ اس کے انداز پر رو کو ہنسی آئی تھی۔ یار ہنسو نہیں، بس ایک چھوٹی سی کس بھی تو مانگ رہی ہوں۔ اتنے نخرے تو کبھی تمہارے بھائی نے نہیں دکھائے جتنا تمہارا بیٹا دکھاتا ہے۔ اب مجھے کیا پتا میرا بھائی تمہیں کتنے نخرے دکھاتا ہے، تمہارے معاملے میں تو بالکل بیچارہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ رو نے ہنستے ہوئے کہا تو پری جھیپ گئی تھی۔ بے دھیانی میں وہ ہمیشہ ہی غلط الفاظ کا استعمال کرتی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اور اتنے بھی بیچارے نہیں ہیں وہ، دیکھتی نہیں ہو کیسے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں مجھے۔ تم اگر وقت پر دوائیاں لے لو تو وہ تمہیں نہیں ڈانٹیں گے۔ رو نے فوراً اس کی سائڈ لی تھی۔ میں تو بھول گئی کہ میں تو درکشم صاحب کی چمچی سے بات کر رہی ہوں۔ اس دن جب میں تمہارے گھر پہ تھی تو تم نے فون کر کے بتایا تھا نا کہ میں نے میڈیسن نہیں لی۔ تمہیں پتہ ہے گھر آ کر مجھے کتنا ڈانٹا انہوں نے۔ یار تم فیل ہو، تم جیسی نن نہیں چاہیے تھی مجھے۔ چلو اب تمہیں نصیب میں ہو تو تم ہی صحیح، چلو نا باہر، رومی سے کسی کس دلا دو پلیز۔ اب تو میں اپنے رومی کو روز دیکھ بھی نہیں پاؤں گی۔ وہ منتیں کر رہی تھی۔ روح کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ اس طرف بھی کس دو، پری نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا دوسرا گال آگے کیا تو اسے گھورنے لگا تھا۔ ایک ہی کس کی ڈیل ہوئی تھی، وہ ماں کے ہاتھوں سے چاکلیٹ لیتے ہوئے بولا۔ رو نے بہت ساری منتیں کرنے کے بعد اسے لالچ دے کر پری کو کس کرنے پر منایا تھا۔ رویام کوئی بات نہیں، مامی کو کس کر لو، رو نے سمجھایا۔ خبردار جو مجھے مامی کہا، گرل فرینڈ ہوں میں اس کی، پری تڑپ کر بولی تھی۔ یہ رشتہ داریاں تم اپنے بھائی تک محدود رکھو، میرے اور رویام کے بیچ میں جو رشتہ ہے اسے خراب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ وارن کرتے ہوئے بولی۔ رو نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ ویسے میری انفارمیشن کے مطابق اس کی کلاس میں بھی ایک دو گرل فرینڈ ہیں، رو نے بتایا تو پری اسے گھورنے لگی تھی۔ ابھی اسے پلے کلاس میں جاتے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا، کیا تم نے میرے علاوہ کسی اور کو گرل فرینڈ بنا کے رکھا ہے؟ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں میری کلاس میں بہت ساری گرلز ہیں جو میری فرینڈ ہیں، رویام نے فوراً معصومیت سے کہا۔ کیا یار وہ گرل فرینڈ تھوڑی نہ ہوئی، وہ تو فرینڈز ہوئی۔ وہ رو کو دیکھتے ہوئے خود کو دلاسا دیتے ہوئے بولی، نہیں، جب گرل ہو اور فرینڈ بھی ہو وہ گرل فرینڈ ہی ہوتی ہے۔ رویام اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے بولا تو بہت چاہتے ہوئے بھی رو اپنی ہنسی نہ چھپا سکی تھی۔ رویام تم صرف مجھ سے پیار کرتے ہو، یاد رکھنا میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں صرف اپنی ماما سے پیار کرتا ہوں، وہ بہت سوچ کر بولا تھا۔ ارے میں گولو، ماما سے تو سب لوگ پیار کرتے ہیں، لیکن میرا اور تمہارا رشتہ الگ ہے، وہ اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ رو سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا الگ ہے، یہ تمہاری مامی ہوتی ہے۔ اسے پیچھے سے دروگ کی آواز سنائی دی تو رو کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے خود کو رو کا بھائی تو نہیں کہا تھا، لیکن پری کو رویام کی مامی کہہ کر اپنے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ پری پیر پٹک کر رہ گئی تھی۔ رو کے جذبات اس کی سوچ سے بہت دور تھے۔ جب ہم دونوں بڑے ہو جائیں گے نا، ہم دونوں شادی کریں گے، دروگ کے ہاں موجود ہونے پر وہ بہت آہستہ آواز میں بولی تھی۔ دروگ سفر کے لیے سامان پیک کر کے گاڑی میں رکھ رہا تھا، تھوڑی ہی دیر میں وہ یہاں سے نکلنے والے تھے۔ لیکن مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، شادی تو میں جانو سائی سے کروں گا، آپ اپنے خڑوس دیو کے پاس رہو، وہ پہلے سے ہی فیصلہ کر کے بیٹھا تھا۔ رو اپنے بیٹے کو دیکھ کر اش کر اٹھی۔ گرل فرینڈ اس کی پری تھی، پارٹ ٹائم گرل فرینڈ کلاس میں مل چکی تھی، اور شادی اس نے جانو سائی سے کرنی تھی۔ یارم اسے ٹھڑکی کہتا اور یہ غلط نہیں تھا، ہاں لیکن یہ بات وہ یارم کے سامنے قبول نہیں کرتی تھی۔ آج کل شارف اپنے کام پر کم اور معصومہ پر زیادہ دھیان دے رہا تھا۔ آخر اپنے گھر میں آنے والے نئے بیبی کو ویلکم بھی کرنا تھا۔ ابھی تو بیبی کو آنے میں بہت وقت تھا، لیکن شارف پھر بھی اس کا بہت خیال رکھتا۔
خضر اسے جوڑوں کا غلام کہتا، لیکن شارف اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر بیوی کا خیال رکھنا جوڑوں کا غلام بننا ہے تو اسے اس بات میں کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ خضر بھی لیلا کی ساری باتیں مانتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اور لیلا کے سامنے تو اس کی چلتی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی شارف کی شرارتیں اور محبت بھری نیچر سب کے سامنے تھی، جس کی وجہ سے آفس میں جوڑوں کا غلام مشہور تھا۔ وہ لیلا 1 گھنٹہ پہلے ہی جاگ چکی تھی اور اس وقت وہ مہر کے بال بنانے میں مصروف تھی۔ ان دونوں بہنوں میں بس یہی فرق تھا کہ ایک کے بال گھنگریالے اور دوسری کے بال سیدھے تھے۔ مہر کے بال بناتے بناتے 1 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا، اس لیے وہ اسے خضر کی غیر موجودگی 1 گھنٹہ پہلے جگاتی، کیونکہ اگر خضر ہوتا تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی۔ جب تک وہ اس کے بال بناتی تب تک تو عنایت بالکل تیار بھی ہو جایا کرتی تھی۔ جس دن خضر گھر پہ ہوتا وہ زیادہ شور مچاتی تو خضر خود بہت نرمی سے اس کے بال بنا دیتا، لیکن رات لیٹ آنے کی وجہ سے آج لیلا نے اسے تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ خود ہی 1 گھنٹہ پہلے جا کر کام ختم کرنے لگی، اور اب وہ ان دونوں کو تیار کر کے خود ہی اسکول چھوڑنے جانے والی تھی۔ آج رات کو وہ لوگ کسی اہم کام کے لیے جانے والے تھے، واپسی بھی لیٹ ہی ہونی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ خضر ذرا آرام کر لے، پھر بعد میں اس نے ہی یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اب وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی، انہیں سمجھتی اور خود کو سمجھنے کا موقع دیتی۔ خضر نے اس پر جو ستم کیا تھا اس کے بعد وہ اپنی بیٹیوں کو ذرا بھی نظر انداز نہیں کرتی تھی، اور خضر کو یہ بات بے حد پسند تھی۔ اس حادثے کو یاد کر کے خضر کو آج بھی تکلیف ہوتی تھی، لیلا کی مار کا وہ درد یاد کر کے وہ آج بھی تڑپ اٹھتا تھا، لیکن اس کے بعد لیلا اپنی بیٹیوں کے قریب آ گئی تھی، اور یہ ایک بہت اچھی بات تھی۔ اب وہ اپنے جذبات چھپاتی نہیں تھی بلکہ کھل کر اپنی بیٹیوں پر ظاہر کر دیتی۔ آج وہ ایک بہت ہی اہم کام کے لیے جانے والا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ اپنے بال بنا رہا تھا جب اچانک ہی دھیان آئینے میں بیڈ پر موجود ریحام پر گیا، جو اس کی پوری طرح سے نقل کرتا یقیناً اپنی ہی دھن میں تھا۔ یارم بالوں کی طرف ہاتھ لے کر جاتا تو وہ بھی بیڈ پر کھڑا اپنے ننھے سے ہاتھ سے اپنے بال پیچھے کرنے لگا۔ وہ تو اتنا شور مچاتی تھی کہ اس کے بال کٹوائے، لیکن وہ تو اپنے بالوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ یارم کب سے نوٹ کر رہا تھا، وہ اس کی ایک ایک حرکت کی نقل اتار رہا ہے۔ بے ساختہ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ پورے بالوں میں گھماتے ہوئے بالوں کو جھٹکا دیا، اور اسی کے انداز میں ریحام نے بھی یہ حرکت کی تھی۔ یارم نے پریس والے انداز میں سر ہلایا اور اپنے چہرے پر موجود داڑھی کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ ریحام نے اس کی نقل کرتے ہوئے سیم ٹو سیم یہی کام کیا تھا۔ یارم اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، انگلیاں چلاتا، وہ اسے بھی یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب یارم نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے وہ چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ کیا کر رہا تھا، وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ ریحام انجان بن گیا۔ میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دائیں بائیں لہراتا وہ جواب دے کر اپنا ٹیڈی بیئر اٹھا چکا تھا۔ مقصد کمرے سے بھاگ جانے کا تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا کہ بچے میری نقل کر رہا تھا۔ تو یارم نے اسے پیچھے سے پکڑ کر واپس بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ ماما بچاؤ، ماما بچاؤ۔ ریحام زمین سے واپس بیڈ تک پہنچنے تک یہی نعرہ لگاتا رہا۔ تجھے تو بیٹا میں بچاؤں گا۔ یارم نے اسے بیڈ پر پھینک کر دروازہ بند کیا اور اس کی طرف آیا۔ دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا تھا۔ اب یارم تھا اور اس کا شکار۔ چل بیٹا، اب میں تجھے بتاؤں گا میری نقل کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یارم مسکراتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ یہ چاکلیٹ لیں اور مجھے چھوڑ دیں، اس نے لالچ دیا۔ مجھے نہیں چاہیے، میں تو تجھے ہی کھاؤں گا۔ وہ کتنے اہم کام کے لیے گھر سے نکلنے والا تھا، اس کے ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ اس وقت تو اسے ریحام کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے تھے۔ میں چلاؤں گا، ماما آ کر بہت ڈانٹیں گی، وہ ڈرانے لگا تھا۔ جب تک وہ آئے گی میں اپنا کام کر لوں گا۔ وہ اچانک اسے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے چھوٹے سے گال کو انتہائی جارحانہ انداز میں چومنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ریحام کی چیخ و پکار روح کے کانوں کا رستہ پہچان چکی تھی۔ روح کچن میں تھی، جبکہ اسے کمرے سے تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی۔ وہ ریحام کو تیار کر کے کچن میں آئی تھی۔ یارم اس وقت نہا رہا تھا۔ روح نے سوچا تھا کہ جب تک وہ اس کا ناشتہ بنائے گی تب تک وہ اس کے ساتھ رہے گا، لیکن ریحام نے وہیں پر یارم کا موبائل پکڑ لیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیکن اب تو اس کی دبی دبی آواز آ رہی تھی، مطلب صاف تھا کہ وہ یارم کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ یا اللہ میرا معصوم بچہ۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی تھی جہاں پہلے ہی شونو بھونکنے میں مصروف تھا، مطلب دروازہ اندر سے لاک تھا۔ آج تو اس کا بیٹا شاید ہی بچنا تھا۔ اندر سے کبھی اس کے کھلکھلانے کی آواز آتی تو کبھی وہ روح کو پکار رہا ہوتا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر تھک چکی تھی، لیکن شاید آج اس نے بچنا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج ریحام رو نہیں رہا تھا، بلکہ وہ یارم کا پورا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ یارم کا ایک ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے دور کرتا ہوا سیدھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ میں ہیرو ہوں، آپ ولن ہیں۔ وہ اپنی روح کو
میں اپنی روح کو لے جاؤں گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتا مقابلے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، بلکہ اس کے انداز پر یارم بہت مزے سے انجوائے کر رہا تھا۔ اور میں سب سے پہلے اس ولن کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اسے ایک بار پھر سے بیڈ پر پھینکتا ہوا داڑھی اس کی گردن پر چبھونے لگا تھا۔ لیکن ہیرو تو میں ہوں نا، رویام نے بتایا، جیسے مقصد اسے یہ بات سمجھانے کا ہو کہ ہیرو جیتا ہے اور ولن ہارتا ہے۔ وہ اسے لے کر نہیں جا سکتا کیونکہ ہیرو تو رویام ہے، تو ہیرو لڑ کر جیت جائے، یارم بے حد پیار سے کہتا۔ ایک بار پھر اسے اپنے اوپر بٹھا چکا تھا۔ وہ یارم کے دونوں ہاتھوں پر جتنا زور ڈال سکتا تھا ڈال کر اسے بیڈ کے پاس لے گیا، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ جیت چکا ہے۔ اب وہ یارم کے پیٹ کے اوپر ہی ایسے اچھل کود کر رہا تھا کہ اس کے بعد روح کو رویام کی بجائے یارم کی آواز سنائی دی، روح بچاؤ، روح بچاؤ، تمہارا بیٹا مجھے مار ڈالے گا۔ باہر روح نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ جب اسے رویام کی آواز سنائی دی، کوئی بچانے نہیں آئے گا، روح صرف میری ہے۔ رویام بالکل ہیرو کی طرح پرفارم کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر شونو کی جانب دیکھا اور پھر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ پتہ نہیں رویام اور یارم کی جنگ کب ختم ہونی تھی، اب وہ ان کے چکر میں اور کتنی دیر بھوکی بیٹھتی۔ شونو بھی دونوں کو اگنور کرتا روح کے پیچھے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ مجھے بچا لو ڈیول، مجھے مار ڈالے گا۔ اس نے خود فون کر کے مجھے کہا ہے کہ اگلی باری میری ہے، صرف تم ہی مجھے بچا سکتے ہو۔ وہ سالم کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں سر، آپ کی نائٹ سیکیورٹی کا انتظام میں کر چکا ہوں، ڈیول تو یہاں کوئی نہیں آ سکتا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ سالم نے یقین دلایا تھا۔ کیسے بے فکر ہو جاؤں آفیسر، ڈیول نے مجھے فون کیا ہے اور کہا ہے کہ اگلی باری میری ہے تو مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ پلیز مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ سالم بے حد اکتایا ہوا تھا۔ پہلے نوجوان نسل کی تباہی کے لیے ڈرگز کا دھندا کر کے اس نے پوری یونیورسٹی میں لڑکوں کو برباد کر دیا تھا، اور اب جب اس کی ٹیم کے ممبرز ڈیول کے ہاتھوں قتل ہو رہے تھے تو وہ اپنی جان کی بھیک سالم سے مانگ رہا تھا۔ اپنے لیے نائٹ سیکیورٹی کا انتظام کرنے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ ڈیول نام کا سایہ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ آج صبح ڈیول نے فون کر کے اسے خود کہا تھا کہ آج کی رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے۔ جتنی بری حالت میں باقی کی لاشیں ملی تھی، اسے یقین تھا وہ بھی زندہ نہیں بچے گا، اور موت بھی ایسی موت ہوگی کہ زمانہ یاد کرے گا۔ سر، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کر چکا ہوں، یہ آفیسر 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اب کافی رات ہو چکی ہے، مجھے چلنا چاہیے، سالم نے کہا۔ تو وہ آدمی اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ نہیں، تم مت جاؤ، مجھے تم پر بھروسہ ہے، اور کسی کو مت روکو، مجھے تم پر بھروسہ ہے، لیکن تم مت جاؤ، مجھے یقین ہے تم مجھے بچا لو گے۔ وہ منتیں کر رہا تھا۔ سالم کو اچھا خاصا غصہ چڑھ گیا۔ ابے ہوئے غلطیاں تو کرے اور رات ساری یہاں میری ڈیوٹی سولی پر میں چڑھا رہا ہوں، میرا مطلب ہے سر میری ڈیوٹی اوور ختم ہو چکی ہے، اب میں یہاں نہیں رک سکتا ہوں۔ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ وہ اس وقت اسے اتنا زیادہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا کہ سالم کے بدتمیزانہ لہجے کو بھی اگنور کر گیا۔ میں چلتا ہوں، میرے آفیسر آپ کے ساتھ رہیں گے، یہ آپ کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیں گے، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتا، سالم وہاں سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ تم لوگ یہیں پر رکنا، تمہاری چائے پانی کا انتظام کر دیا ہے میں نے، بالکل بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہیں باہر رہنا۔ اس آدمی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان دونوں کو آرڈر کرتا باہر نکل کر اپنا فون نکال چکا تھا۔ فون لگتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ دیکھو یارم، جس کو کاٹنا ہے کاٹو، جس کو مارنا ہے مارو، لیکن اللہ کے واسطے پہلے وارننگ مت دیا کرو یارم، لوگ پھنس جاتے ہیں۔ کیا چپکو آدمی میرے پیچھے لگا دیا ہے، جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ڈیول مجھے مار ڈالے گا، ڈیول مجھے مار ڈالے گا، دماغ خراب کر رکھا ہے اس آدمی، یہ کون سا طریقہ نکالا ہے تم نے بدلہ لینے کا؟ وہ کافی بیزار سے انداز میں بولا تھا۔ یہ میرا سٹائل ہے سارا، میں جسے مارتا ہوں اسے پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس کی موت قریب ہے، تاکہ وہ اپنی آخری سانسیں لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا بولا تھا۔ اچھا، اسے کتنے بجے ٹپکنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ سالم نے اس کے وفادار ساتھی کی طرح پوچھا تھا اسے۔ رات 1:45 بجے، یارم نے ایمانداری سے وقت بتایا، کیونکہ وہ جانتا تھا سالم اسے بچانے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، لیکن ڈیول کے ہاتھوں جسے مرنا ہے اسے مرنا ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 1:30 بجے کیمرے بند کروا دوں گا۔ جن سیکیورٹی گارڈ کو میں نے وہاں پر رکھا ہے، میرا ایک آدمی ان کو ڈیوٹی آورز میں چیزیں فراہم کرے گا اور اس میں بے ہوشگی کی دوائی ڈال دے گا، لیکن یہ آدمی بچنا نہیں چاہیے ڈیول، اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ سالم نے اسے پورا پلان بتایا تو یارم نے آئی بروز اچکائی تھی۔ یہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، ایماندار آفیسر سالم سے یا کوئی اور ہے؟ اس کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ یارم پلیز یار، اس وقت میں یہ ساری باتیں کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں۔
اس آدمی کو مر ہی جانا چاہیے، پوری یونیورسٹی کے لڑکوں کو تباہ کر دیا ہے اس نے، اور اب ہم سے یہ سیکیورٹی چاہتا ہے، اس سے زیادہ اہم کام ہے مجھے۔ لیکن اوپر سے آرڈر اس کی سیکیورٹی کے آ رہے ہیں، تم اسے رستے سے ہٹاؤ تاکہ میں سکون سے اپنا کام کر سکوں۔ بے فکر ہو کے آنا، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، سالم نے یقین دلایا۔ انسپکٹر سالم خان، تم چاہے اپنا سارا زور بھی لگا دو تب بھی مجھے کہیں پر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن تمہارا کام ہو جائے گا، فکر مت کرو، اسے یقین دلا رہا تھا۔ فون بند کر چکا تھا، سالم نے سکون کا سانس لیا، یقیناً اس بندے سے اس کی جان چھوٹ جانی تھی۔ ابے سالے، میں تجھے سیکیورٹی دوں گا، میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں، لیکن میرا فرض اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسی لیے تو اللہ نے تم جیسے لوگوں کے لیے ڈیول جیسے لوگ بنائے ہیں، تاکہ وہ تم لوگوں کے کالے کارناموں کے انعام میں تمہیں تمہاری عبرتناک انجام تک پہنچائے۔ ایک وقت تھا جب سالم اس کے کام کے خلاف تھا، لیکن اب وہ وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہ اس کے کام کو سمجھ چکا تھا، جو کام سالم وردی پہن کر نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ بنا کسی پاور کے کرتا۔ اور سچ یہ تھا کہ اس دنیا کو سالم جیسے ہاتھ باندھے آفیسر کی نہیں، بلکہ یارم جیسے آزاد ڈیول کی ضرورت تھی۔ جاری ہے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔